امام احمد، حاکم اور طبرانی کبیر میں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ جملہ بڑا غور طلب ہے نبی علیہ السلام کے فرامین میں۔ سرکار کا فرمان تو ہر فرمان ہی قابل عزت و قابل عبرت نشان ہے۔ اب یہاں دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو کھانے اور خواہشوں سے دن میں روکے رکھا، لہذا میری شفاعت ان کے حق میں قبول فرما۔ اب دیکھیے روزہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے اس انداز کے ساتھ آیا کہ اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ اب ہم پر ہے کہ ہم ان شرائط کو کیسے پورا کرتے ہیں اور ان قواعد و ضوابط کو کیسے اپناتے ہیں۔ تو جو بندہ ان قواعد و ضوابط کو اپنائے گا، رب ذوالجلال جل وعلا ان قواعد و ضوابط کے اپنانے کے سبب ایک طرف تو اس کے گناہ معاف کرے گا اور دوسری طرف اس کے اندر ایسی عادات پیدا ہو جائیں گی جو عادات اس کو اچھائی اور برائی کے لحاظ سے فرق کی جو صلاحیت عطا فرمائیں گی۔ اپنے اندر حیا کا کیفیت پیدا ہوگی، یقین کا جذبہ پیدا ہوگا، توکل کی دولت پیدا ہوگی، صبر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب کوئی بندہ صبر کر کے روزے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاشرے کے اندر جو کمزور لوگ، جو پسے ہوئے لوگ، کسی بھی طرح جو گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف دیکھنے کی بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو یعنی کہ ایک ہی وقت میں روزہ دار نہ صرف وہ خود کو درست کرنے اور خود کی اصلاح کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، اسی وقت میں اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ ایسی وسعت عطا فرماتا ہے کہ وہ دائیں بائیں کے جو افراد جن میں کمزوری آ چکی ہو، جس میں اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، فکری اعتبار سے گراوٹ کا پہلو آ چکا ہو، ان لوگوں کو بھی وہ دیکھنے کا اس کے اندر جو ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کا اسمان نفس میں ایسے سمجھے گا کہ جو خود خرابی کا شکار ہو، بیمار ہو، اس کو کیا پتا کہ صحت کس چیز کا نام ہے۔ تو جو بندہ صحت والا ہوگا وہ سمجھے گا کہ برائی کیا ہے، وہ سمجھے گا کہ بیماری کیا ہے۔ تو روزہ اصل میں ہمیں نہ صرف روحانی بلکہ اخلاقی طور پر بھی پاکی دینے کے لیے آتا ہے کہ اس 30 مہینے کی مشقت کو اور 30 مہینے کی ماحول کو ہم اپنے اندر اس طرح سمو لیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اخلاق کی جو درست جو دولت ہے اخلاق کی، اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے۔